بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں صحیح بخاری شریف میں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کسی بات پر اختلاف ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مناتے رہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے اور گھر پہنچ کر گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد حضرت عمر کو بھی ندامت ہوئی کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پہ ناراض ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عتاب حضرت عمر پہ بڑھ رہا ہے تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، قصور میرا ہی تھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھی کو اپنی ایذاؤں سے چھوڑ دو، یعنی اپنی ایذاؤں سے محفوظ رکھو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب میں نے اعلان کیا تھا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، تو اس وقت تم سب نے میری تکذیب کی تھی سوائے ابو بکر کے کہ جس نے پہلی بار میری تصدیق کی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان ابا بکر لم یسؤنی قط، کہ اے لوگو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اب سوچنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا حق کیسے کھا لیا؟